کل سورہ آل عمران کے اندر ایمان والوں کی صفات کا ذکر ہوا، اور واپس سے پھر وہی مضمون آگے شروع ہوتا ہے کہ عیسائیوں کا جو عقیدہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کا حصہ دار سمجھنے کا، تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا مکمل تعارف کروایا گیا، بلکہ ان کی والدہ کا بھی تعارف کروایا گیا کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کی پرورش کیسے ہوئی، وہ کتنی نیک خاتون تھی، اللہ کے ساتھ ان کا کیسا تعلق تھا، بلکہ حضرت عیسیٰ کی نانی کا بھی ذکر کیا گیا کہ کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی بھی پیدائش ہوئی اور ان کا بچپن کیسے گزرا، کس کی پرورش میں گزرا۔ یہ سب باتیں، ان کی نانی کا ہونا، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہونا، حضرت زکریا کی پرورش میں ہونا، عبادت گزار ہونا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کے یہاں اولاد کا ہونا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہونا، یہ سب علامتیں ہیں انسان ہونے کی۔ اور جب یہ سب علامتیں انسان ہونے کی، تو پھر یہ وہ ذات جو انسان اور انسانیت کے تقاضوں کو شامل ہے، تو وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس مضمون کو یہاں پر ذکر کیا گیا، اور بڑا خوبصورت وہ واقعہ نقل کیا گیا۔ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ یہ گھرانہ ہی بڑا پاک باز، بہت نیک خواتین کا، نیک مردوں کا گھرانہ تھا۔ حضرت مریم کی والدہ امرأۃ عمران جس کو کہا گیا، تو حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، یعنی حضرت مریم کی پیدائش سے بھی پہلے، تو اگر یہ جو بھی پیدا ہوا، نذرت لک ما فی بطنی محررا، اس کو میں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور ذہن میں یہ تھا کہ بیٹا ہوگا اور بیٹا دین کی خدمت کرے گا، اور یہی سب سے شاندار نیت ہے کسی بھی ماں اور کسی بھی باپ کے لیے۔ رب انی نذرت لک ما فی، یہ اولاد کی پہلی فکر ہے، پیدا ہونے سے بھی پہلے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ پہلے اس کا سکول ڈھونڈتے ہیں کہ کون سا کنجر خانہ ملے گا تو اس میں بھیجیں گے، ڈھونڈ کے جو بڑا کنجر خانہ ہوتا ہے تو اس میں پہلے اپنے بچے کو بھیجنے کا پیدا ہونے سے پہلے ہی پلان بنا ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات اس کو کہاں ملے گی، قرآن کی بات اس کو کہاں ملے گی، دین کی بات اس کو کہاں ملے گی، یہ پرائرٹی میں آتا ہی نہیں کبھی۔ یہ تو بڑے دور کی بات ہے، 8 سال کا جب ہو جائے گا پھر دیکھیں گے کسی مولوی صاحب کو پکڑ کے لائیں گے نوکری پر، ٹیوشن پر، اور وہ آئے گا گھر میں جیسے دھوبی کپڑے دھونے کے لیے آتا ہے، جیسے گھر کی خدمت کرنے کے لیے نوکر آتے ہیں، ایسے ہی آئے گا ایک اور ہمارے بچے کو قرآن پڑھا کے چلا جائے گا۔ یہ تصور بنا ہوا ہے۔ اللہ کا نام اس کے دل و دماغ، اس کی گھٹی میں کیسے بیٹھے، اس کی فکر تو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے کی جاتی ہے، باقی سب چیزیں بعد کی ہوتی ہیں۔ مادیت نے ایسا جکڑا ہے دماغوں کو کہ اولاد کا یہ تصور کہ میری اولاد دیندار کیسے بنے، دیندار ماحول میں پرورش کیسے پائے، اس کا بچپن میں کوئی تصور نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچوں کے ساتھ تعلق ہے، جو آپ کے آس پاس بچے ہوا کرتے تھے، اگر آپ ان کے واقعات پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل چھوٹے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کی ہے۔ ایسے ہی نہیں عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن بن گئے، عبداللہ ابن عمر محدث اعظم بن گئے۔ یہ بچپن کے اندر ان کی گھٹی کے اندر ڈالا گیا، اللہ اور اس کے رسول، اس کی اہمیت، اس کے دین کی اہمیت بچپن میں ڈالی گئی ان کو۔ اور یہ طے شدہ بات ہے، جس ماحول میں بچہ پرورش پاتا ہے اسی ماحول میں بڑا ہوتا ہے، اور اسی ماحول کا اثر اس کے دل و دماغ پر غالب رہتا ہے۔ آج گھروں کے اندر جو ہماری گفتگو ہوتی ہے، جو بچے معصوم بچے چھوٹے ہیں، ہماری روزانہ کی گفتگو ان کے دماغ پر اثر ڈالتی ہے۔ جو موضوع ہمارے گھر میں گفتگو کا ہوگا وہی اثر اس بچے کے دل و دماغ پر اس کا پڑے گا۔ اگر ہمارا موضوع گفتگو جو ہے وہ میٹیریل ہے، مادیت ہے، دنیا داری ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، نام نمود ہے اور دنیا کی چیزیں ہیں، وہی سب چیزیں اس کے دماغ پر سوار ہوں گی۔ اور یہ تو اللہ نے فطری قانون دیا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھنا ہے۔ اللہ نے فطری قانون دیا کہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اللہ اکبر اس کے کان میں پڑھو، تاکہ اللہ کا نام اس کے دل و دماغ میں بس جائے۔ بلکہ یہاں تک کہا کہ جو ماں جس نے پیٹ میں اٹھایا ہوا ہے، لکھا ہے تحقیق کرنے والوں نے کہ اس کے دن کی ایکٹیویٹیز کا اثر
اس کے پیٹ کے اندر اس کے بچے پر پڑتا ہے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جب وہ پیدا ہوئے ہیں اور جب وہ پڑھنے کے لیے گئے ہیں تو وہ پہلے سے 15 پارے کے حافظ تھے۔ اب یہ واقعات کس حد تک درست ہیں کیا ہیں، لیکن سبق والے ہیں، اور اس کا لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی والدہ 15 پارے کی حافظہ تھیں اور وہ کئی دور ان 15 پاروں کی کیا کرتی تھی اپنے حمل کی حالت میں۔ اللہ عالم۔ تو حضرت مریم کی والدہ کا بھی ذکر کیا گیا کہ جب وہ پیٹ میں تھی تو نیت ماں کی دیکھیں کیا ہے، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ میں نے جو بھی میرے پیٹ میں ہے میں نے تیرے نام پر وقف کر دیا، فتقبل منی۔ اب دوسرا مسئلہ آیا، پہلا مسئلہ نیت کا کہ نیت کیا ہے کہ دین کی خدمت کرے گا، اور دوسرا مسئلہ فتقبل منی، اب دعا مانگ کے قبول کرانے کا مسئلہ ہے۔ فتقبل منی، اے اللہ میرے بچے کو کیا کر لیجئے، قبول کر لیجئے۔ کوئی آج بچپن میں اپنے بچے کو دین کے لیے قبولیت مانگتا ہے، میرے بچے کو دین کے لیے قبول کر لیجئے، اللہ کوئی نہیں مانگتا۔ اور میں کیا کہوں، میں اپنے آپ کو خود دیکھوں، آپ اپنے آپ کو خود دیکھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ اپنے بچوں کے لیے ہم نے کیا مانگا ہے اللہ سے، کبھی مانگا کہ نہیں مانگا؟ مانگنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہی نہیں کہ وہ دین کی طرف جائے، دل سے اگر پوچھیں، اپنے دل سے پوچھیں، ہم چاہتے ہیں ہاں یہ تو چاہتے ہیں بہت بڑا آفیسر بنے دیندار بھی ہو جائے، بہت بڑا آفیسر بنے دیندار بھی ہو جائے، لیکن دیندار بنے پہلے عالم بن جائے، مفتی بن جائے، مفسر بن جائے، محدث بن جائے، قوم کا رہبر بن جائے، قوم کا گائیڈ بن جائے، قوم کا امام اور مقتدی اور پیشوا بن جائے، پھر دنیا تو اللہ اس کو دے ہی دے گا انشاءاللہ۔ یہ نیتیں یہ اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے۔ تو ترجیحات اولاد کے لیے ترجیحات اور اپنے لیے ترجیحات انسان کو طے کرنا ضروری ہے۔ تو حضرت مریم کی والدہ کہہ رہی ہیں سب سے پہلے کیا، نیت کی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اللہ اس کو میں نے دین کے لیے کیا کر دیا، وقف کر دیا، اور دوسرے نمبر پر دعا کی اللہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سی دعا سب سے زیادہ قبولیت کے قریب ہے، تو آپ نے فرمایا دعاء الوالد لولدہ، باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے، باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے اقرب الی الاجابہ، سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا ہے، اپنے بچوں کے لیے مانگے۔ فرمایا انی فتقبل منی، اے اللہ تو اس کو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک دعائیں سننے والا بھی تو ہے، اور میرا بچہ کیا کرے گا یہ جاننے والا بھی تو ہے، بعد میں وہ کیا نکلے کیا بنے اس کی ذمہ داری پھر باپ کی نہیں ہے، اللہ سے مانگے دل سے، بعد میں وہ جو بھی اس کی قسمت میں ہوگا وہ اس کو ملے گا۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، اور جب بیٹا پیدا نہیں ہوا بیٹی پیدا ہوئی تو حضرت مریم کا جو پلان تھا وہ ان کے سامنے، ان کو لگا کہ اب یہ پورا نہیں ہوگا، میرا پلان تھا بیٹے کا، اور بیٹا ہوتا وہ خدمت کرتا بیت المقدس کی، وہ نبوت کے مشن کو آگے بڑھاتا، وہ رشد و ہدایت کے مشن کو آگے بڑھاتا، وہ دین کے مشن کو آگے بڑھاتا، اب یہ بیٹی ہے تو یہ کیا کرے گی۔ فلما وضعتها، جب انہوں نے اس پیدائش ہوئی بچے کی، قالت، انہوں نے کہا رب انی وضعتها انثى، اللہ میرے گھر تو بیٹی ہو گئی، اب یہ دین کی خدمت کیسے کرے گی، اس سے دین کا نام روشن کیسے ہوگا۔ واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى، اور ان کے دماغ میں یہ تھا کہ جو بیٹا کر سکتا ہے وہ بیٹی نہیں کر سکتی ہے۔ وانی سمیتها مریم، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم۔ وانی اعیذها بک، اب سنیے آگے، اے اللہ میں اس بچی کو پیدا ہوئی، اب یہ میں نے تیرے نام پر وقف تو کر دی، لیکن اب میں اس بچی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، انی اعیذها بک، اے اللہ میں اس بچی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہاں ایک واقعہ بھی چل رہا ہے، لیکن واقعہ تو ہم نے ہزاروں بار سنے نا، میں وہ ان پوائنٹس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جہاں سے ہمیں سبق مل رہا ہے۔ انی اعیذها، اے اللہ اس بچی کو میں آپ کی کس میں دیتی ہوں، آپ کی پروٹیکشن میں دیتی ہوں، شیطان اس کا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ وذریتها، اس بچی کو ہی نہیں اس بچی کی اگلی نسل کو بھی میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ ہاں، خیر پھیلنے کے لیے مرد ہونا یا بیٹا ہونا ضروری نہیں ہے، خیر پھیلنے کے لیے خیر بیٹی سے بھی پھیل سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ نسل آگے چلی ہے وہ بیٹے سے چلی کہ بیٹی سے چلی، بیٹی سے چلی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو خیر اور برکت پھیلنے کے لیے بیٹے کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ جو آپ نے سنا ہے، وہ ایک چکر کاٹتے تھے اپنی رعایا کے درمیان، ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ڈال لو، تو بیٹی نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین نے تو منع کیا ہے پانی نہیں ڈالنا، تو ماں نے کہا کہ وہ کون سا ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو بیٹی نے کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔
تو حضرت عمر اس بات سے متاثر ہوئے اور گھر جا کر اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا اس بیٹی کے لیے. اور بیٹی کون تھی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد جن کو کہا جاتا ہے، تو ان کی والدہ تھی وہ بیٹی. اس طریقے سے ان کے اثرات پڑتے ہیں. اللہ اکبر. تو فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اے اللہ میں اپنی بیٹی کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی نسل کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. اور جب اللہ قبول کرنے پہ آئے تو پھر بیٹیوں کو بھی قبول کر لیتا ہے. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ نے شاندار طریقے سے انہیں قبول کر لیا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور شاندار تربیت کا نظام اللہ نے بنایا ان کی تربیت کا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور تربیت اور کفالت کس کی نگرانی میں ہوئی؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی. اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا تھا اس بچی کا؟ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا، ایسا تعلق تھا کہ کھانے بھی اللہ کی طرف سے اسپیشل اور مخصوص آتے تھے. حضرت قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، فرمایا مریم یہ کہاں سے، کھانے کہاں سے آ رہے ہیں، یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو مریم علیہ السلام کیا جواب دیتی ہیں؟ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، آپ اس کو قصے کے طور پر نہ لیجئے. اب اپنی نسلوں کو، اپنے زمانے کی نسلوں کو بھی دیکھو کہ کیا ان کے دماغ میں یہ تصور ہے کہ ہمیں رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. اور مریم علیہ السلام اپنے بچپن میں حضرت زکریا جو وقت کے پیغمبر ہیں انہیں کیا جواب دے رہی ہیں؟ زکریا آپ ہمیں پوچھ رہے کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ من عند اللہ، رزق دینے والی ذات اور کوئی ہو سکتی ہے اللہ کے علاوہ؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. یہ ہے چیز اولاد میں بٹھانے کی کہ رزق دینے والی ذات اللہ ہے. نوکریاں رزق دینے والی نہیں ہے، ڈگریاں رزق دینے والی نہیں ہے، دنیا کے عہدے رزق دینے والے نہیں ہیں، کاروبار رزق دینے والے نہیں ہیں. رزق دینے والی ذات اگر کوئی ہے تو کون سی ہے؟ اللہ کی. ہماری اولادوں نے جب سے رزق کے لیے پڑھنا شروع کیا ہے ان کی صلاحیتیں تباہ اور برباد ہو گئی، ان کی انسانیت اندر سے نکل گئی ہے، ان کی ہمدردی، ان کی وہ جو خاندانی صفات بھی ہوا کرتی تھی کسی خاندان کے اندر، وہ خاندانی صفات بھی ختم ہو گئی، اس لیے کہ وہ صرف رزق کے لیے اس کو پڑھ رہے ہیں، حالانکہ رزق کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ من عند اللہ، رزق کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے. رزق بھی دینے والی ذات اللہ کی، اولاد بھی دینے والی ذات اللہ کی، بلکہ بے موسم کے رزق مریم کو کھلا کر یہ ثابت کیا کہ بے موسم کی اولاد بھی زکریا کو کون دینے والا ہے؟ اللہ. ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ جب دیکھا حضرت زکریا نے منظر کہ بغیر موسم کے تازہ پھل حضرت مریم کو مل رہے ہیں تو اپنا بھی یاد آ گیا کہ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں اور مجھے کوئی اولاد نہیں ہے. اسی موقع پر زکریا علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا کر. پھر اولاد مانگی بھی کیوں؟ وہاں پر ذکر کیا یرثنی ویرث من آل یعقوب، اس لیے نہیں کہ بہت بڑی کوئی پراپرٹی تھی وہ کوئی اور ہڑپ کر لے گا، ان کی زمین جائیداد تھی اس کو کون سنبھالے گا، یہ فکر نہیں انبیاء کو ہوتی. انبیاء کو پراپرٹیوں کی فکر نہیں ہوتی، انبیاء کو فکر ہوتی ہے صرف ایک پراپرٹی کی، اور وہ کیا؟ دین، شریعت کی حفاظت، سنت کی حفاظت، اللہ کے احکامات کی حفاظت. اس کی فکر تھی زکریا علیہ السلام کو کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میرا مشن آگے بڑھانے والا کوئی ہونا چاہیے. حضرت زکریا کو یہی فکر تھی، لہذا فرمایا اے اللہ مجھے اولاد دے. اور کیوں دے؟ یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کے جو پیغمبر آئے ہیں ان کا بھی کیا بنے؟ وارث بنے. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے اللہ اس کو پسندیدہ بنا اپنی نگاہ میں. کیا شاندار دعائیں ہیں اولاد کے لیے. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیٰ. پھر شاندار حضرت یحییٰ ان کو عطا ہوئے، پھر ان کی صفات بھی آگے، وہ صفات بھی بڑی شاندار ہیں کہ اولاد میں کیسی صفات ہونی چاہیے. حضرت یحییٰ کی صفات بھی سورہ مریم کے اندر آگے ذکر ہوئی ہیں. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. تو اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، حضرت مریم کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، یہ اللہ کے مخصوص کلمہ کن کے ذریعے، مخصوص قدرت کے ذریعے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو عیسائیوں نے کیا کہا کہ خدائی میں شریک ہے. اللہ نے فرمایا کہ بغیر باپ کے، ماں کے ساتھ پیدا ہوئے بغیر باپ کے، اس لیے تم نے خدائی کا شریک ٹھہرا دیا. تو ایک وہ ذات بھی تو ہیں، ایک وہ انسان بھی تو ہیں جو سب کے بابا ہیں، سب کے دادا ہیں، ان کی تو نہ ماں تھی اور نہ باپ تھا، پھر کیا وہ بھی خدائی میں شریک ہو گئے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ
کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے یہاں آدم کی مثال ہے، خلقہ من تراب، ان کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر ان سے کہا بن جاؤ تو بن گئے۔ تو وہ ذات جو آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کرنے والی ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو پھر بھی ماں کے واسطے سے پیدا ہوئے، اس میں کون سی عجیب بات ہے کہ ان کو خدائی کا مرتبہ دے دیا جائے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، سوال ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بہت سارے ایسے کام کر جاتے تھے جو انسان عام طور سے نہیں کر سکتے، تو پھر کیوں نہ ان کو خدا مانے؟ یہی وجہ ہے کہ عام انسان جو تباہ ہوئے ہیں، برباد ہوئے ہیں، وہ خرق عادت کچھ ایسی چیزوں کو انہوں نے دیکھا کہ جو بظاہر عام انسان کے بس میں نہیں تھی، لہذا سمجھے کہ یہ کیا ہے، یہ بھی خدائی میں شریک ہے۔ او جی، اتنے بڑے بزرگ جو پانی پر چلتے ہیں، جو ہواؤں میں اڑتے ہیں، اور جن کا وضو رکھا ہوا ان کی قبر کے اوپر رکھا ہوا لوٹا خشک ہو جاتا ہے، تو ہم ان کو خدا کیوں نہ مانیں؟ ہم ان کو مشکل کشا کیوں نہ مانیں؟ ہم ان کو اپنا جو ہے بگڑی بنانے والا کیوں نہ مانیں؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھو، جو کچھ وہ کرتے تھے کیا کہتے تھے، کس کی طرف نسبت کرتے تھے؟ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، ان کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا بنی اسرائیل کی طرف، اور آ کر انہوں نے ایک ہی دعوت دی تھی، قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، یہ میں جو تمہارے سامنے چیزیں کر رہا ہوں یہ رب کی نشانیاں ہیں، یہ رب کے معجزے ہیں جو میرے ہاتھوں پر ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، کیا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام؟ مٹی کا ایک بناتے تھے، ایک مجسمہ بناتے تھے، اور اس کے اندر پھونک مارتے تھے، وہ پرندہ بن جاتا تھا، ایک معجزہ تھا۔ تو لوگوں نے کہا اچھا یہ تو خدائی والا کام ہے، فرمانا فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ پرندہ میرے پھونک مارنے سے نہیں بنتا، وہ کس سے بنتا ہے؟ اللہ کے حکم سے بنتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، مادر زاد نابینا اور برسی بیماری والے کو ہاتھ پھیرتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردے کو کہتے تھے قُم بِإِذْنِ اللَّهِ، کھڑے ہو جاؤ، تو مردہ کھڑا ہو جاتا تھا، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا، یہ معجزہ تھا۔ لیکن یہ سب وہ کیوں کیا کیسے کرتے تھے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اور جب اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں زندہ ہوا، جب اللہ نے چاہا تو زندہ ہوا۔ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور یہ بھی بتاتے تھے کہ تم نے کھایا کیا ہے، تمہارے گھر میں کیا ہے، یہ بھی بتاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا ہو گئے تھے، بطور معجزہ کے اللہ تعالیٰ ان کے سامنے وہ منظر کر دیتے تھے اور وہ بتاتے تھے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا، تو بہت زیادہ ادھر ادھر کی جو ہے جو لوگ لمبی لمبی پھینکتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، فرمایا پہنچا ہوا کچھ نہیں، جس کو اللہ جہاں پہنچاتا ہے وہ پہنچتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ خدا نہیں بن جاتا، وہ خدائی کے شریک نہیں ہو جاتا۔ اللہ اپنے پیغمبروں کو معجزات عطا کرتے تھے تاکہ انسانوں کو جو ایک اطمینان ہو، یا پھر اگر کوئی دلیل مانگنا چاہتا ہے، کوئی معجزہ مانگنا چاہتا ہے، تو ان کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے آخرت میں کوئی ایکسکیوز نہ بچے، اس طریقے کے معجزات انبیاء کے ہاتھ پر ظاہر اللہ تعالیٰ کرتے تھے۔ لیکن ہر ایک کے آگے آ رہا بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ، سب کچھ کس کے حکم سے ہوتا تھا؟ اللہ کے حکم سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ، ان سب کے اندر نشانیاں ہیں اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے کیا دعوت دی؟ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، تم اسی کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہی کیسا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔